ایمان کی اہمیت و عظمت ٹھیک ہے، جب تک دل میں نہیں ہوگی تب تک آدمی کسی ایسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس کے ایمان کو نقصان پہنچا سکے. بہت خوب. ٹھیک ہے، میرے پاس اگر ایک پتھر ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ چرا کے لے جائے. ٹھیک. لیکن اگر میری جیب میں ہیرا ہے جی تو چونکہ مجھے اس کی قدر ہے نا، تو لہٰذا اب میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا ٹھیک. اور میں اس کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کروں گا. لیکن اگر میرے پاس ہیرا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ ہیرا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پتھر کی شکل میں کہ اسی کو تراش کے ہیرا تیار ہوتا ہے نا، لیکن وہ ابھی ابتدائی فارم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ظاہری اعتبار سے وہ پتھر لگ رہا ہے تو میں اس کی بھی کوئی خیال نہیں کروں گا. معاملہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کی مثال ہیرے جیسی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں ایمان کی اہمیت ہوتی نہیں ہے تو وہ اس کو ایک پتھر جیسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے. ان کی طرف سے چوری ہو جائے یا ان کی طرف سے ٹوٹ جائے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس کو یہ پتہ ہے کہ ایمان وہ ہیرا ہے کہ کھربوں کھرب ہیرے اس ایمان کے اوپر قربان، سبحان اللہ، بے شک. کھربا کھرب ہیرے مل کے ایمان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. بہت خوب. ایمان کیا ہے؟ خدا کے ساتھ سچے تعلق کا نام ہے. سبحان اللہ. ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچے تعلق کا نام. سبحان اللہ. ایمان کیا ہے؟ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی کے حصول کا ذریعہ ہے. ایمان کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانے سے بچنے کا ذریعہ ہے. اللہ. ایمان وہ شے ہے. تو لہذا جب ایمان کی قدر دل میں ہوگی نا تو پھر بندہ کانشیس ہوگا اس بارے میں، پھر وہ محتاط ہوگا کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرے ایمان کو کوئی خطرہ ہو سکے. اب دیکھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کی. ٹھیک. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا محسوس کر رہے ہیں. تو آپ نے جب دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور روک دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، سبحان اللہ، جن کی کتاب تم پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو عظیم المرتبت عالم تھے، ان کے پڑھنے کا وہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اسے بھٹک جائیں گے. ان کو سمجھانا جو ہے وہ بعد والوں کی تعلیم کے لیے تھا، بے شک، کہ بعد والے کچھ ایسا نہ پڑھیں کہ جس سے ان کے ایمان پہ زد پڑے. یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ ایمان کی حفاظت بہر صورت کرنی ہے. جیسے ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے، اس کی حفاظت بہر صورت کرنی. جیسے ہمیں اپنی جان عزیز ہے، اس کی حفاظت بہر صورت کرنی. جیسے ہمیں اپنی ذات کی عزت عزیز ہے، اس کی حفاظت ہر طور پہ کرنی. جیسے ہمیں اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ہم وطن کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں، وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لوگ جانیں دیتے ہیں اس کے لیے. ان سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے. ان سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس شخص کا مکمل ہوتا ہے کہ جس کے اندر 3 وصف پائے جائیں، 3 خوبیاں پائی جائیں. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں. سبحان اللہ. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پائے گا اپنے اندر وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اس میں بھی یہی ہے، ایک کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو، اور دوسری اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ کفر کی طرف جانا اسے اتنا ناپسند ہو جیسے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا جائے. اللہ اللہ اللہ. تو جب یہ کیفیت ہوگی تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. تو لہٰذا اب یہ جو ایمان کے اوپر ڈاکہ ہے تو یہ کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والے جاگت رہیے چوروں کی رکھوالی. اللہ. تو آج کل جو ایمان کے چور اور ایمان کے ڈاکوں کا بہت زیادہ ہیں. لہذا اگر کسی کتاب سے جو ہے وہ اس کے اوپر اثر آتا ہے تو بھائی وہ کتاب جو ہے نا وہ بھلے دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر کی ہے، ہماری طرف سے اس کو اٹھا کے برن ٹو ایشز، تو اس کو جو مرضی کر دیں. کوئی فرد ہے تو اس فرد سے بچے.